باغات کے شہر میں مری جیسا موسم، سڑکوں نے سفید لبادہ اوڑھ لیا۔ وابٹا ٹاؤن، سمن آباد، رچنا ٹاؤن، اقبال ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں ژالہ باری اور گرج چمک کے ساتھ بارش۔ سردی کی شدت میں اضافہ، محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ ڈاکٹرز ہسپتال کے قریب رائل ٹیولپ مارکی کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے سے 15 افراد زخمی، 2 ہسپتال منتقل۔ ڈی جی ریسکیو میاں رضوان نصیر بھی موقع پر پہنچ گئے۔ خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار سی ٹی ڈی کے افسران کو ٹھہرایا گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی، ایس ایس پی سی ٹی ڈی، ڈی ایس پی سی ٹی ڈی ساہیوال اور مقابلے میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ خلیل کا خاندان بے قصور، سی ٹی ڈی قتل کی ذمہ دار قرار۔ ڈی آئی جی آپریشن پنجاب اظہر حمید، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب رائے ظاہر، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بابر سرفراز کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی جواد قمر، ڈی ایس پی سی ٹی ڈی ساہیوال ریجن کو بھی معطل کر دیا گیا۔ مقابلے میں ملوث 5 افراد کو انسداد دہشت گردی مقدمہ چلانے کا فیصلہ۔ سانحہ ساہیوال، جے آئی ٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کو مکمل رپورٹ پیش نہ کر سکی۔ ذیشان کے متعلق مزید حقائق سامنے لانے کے لیے جے آئی ٹی نے وقت مانگ لیا۔ عثمان بزدار نے ابتدائی رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں مدعیوں کے بیان قلم بند نہیں کیے۔ ساہیوال واقعے میں گاڑی کا معاملہ، گاڑی فیصل آباد میں مارے جانے والے دہشت گرد عدیل حفیظ کی ملکیت تھی۔ گاڑی عدیل نے آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے 9 مئی 2018 کو خریدی۔ گاڑی ثاقب محمد نامی شخص سے 6,80,000 کی خریدی گئی۔ گاڑی کچھ عرصے سے ذیشان جاوید کے استعمال میں تھی۔ ذیشان کے فون سے دہشت گرد عثمان کے ساتھ سیلفی بھی حاصل کر لی گئی۔ سربراہ جے آئی ٹی کی مقتول خلیل کی رہائش کا آمد، اعجاز حسین شاہ نے خلیل کے بھائی اور ذیشان کی والدہ سے بھی ملاقات کی۔ ابھی اس میں ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور نہ ہی اتنے بڑے واقعے کو 3 دن میں یا 2 دن میں کوئی رپورٹ دی جا سکتی ہے۔ 30 ڈیز جو ہے وہ پیریڈ ہے اس کو کنکلیوڈ کرنے کا، کورٹ میں چلان سبمٹ کرنے کا۔ جے آئی ٹی کے سربراہ اعجاز شاہ نے حکومت کی جانب سے تفتیش کے لیے دیے گئے 72 گھنٹے کی مہلت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ کہتے ہیں قانون کے مطابق بڑے صحانے کی تفتیش 30 دن میں مکمل کرنا ہوتی ہے۔ اتنے بڑے واقعے کی 2 سے 3 روز میں رپورٹ نہیں دی جا سکتی۔ سانحہ ساہیوال، سیاسی اور سماجی شخصیات کی مقتولین کے گھر آمد۔ پی ٹی آئی کے اسد کھوکھر، مرکزی سیکرٹری جے یو آئی سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری، ایم پی اے خالد محمود ڈوگر، چودھری محمد یوسف اور ڈاکٹر ندیم عباس سمیت دیگر کی آمد۔ لواحقین سے اظہار تعزیت کی۔ آئی جی پنجاب کا نیا حکم نامہ، کوئی پولیس اہلکار نو فیئر مونوگرام والی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نہیں پہنے گا۔ ایلیٹ فورس والے بھی کوئک ریسپانس فورس کا یونیفارم نہیں پہنیں گے۔ جو گاڑیاں استعمال میں نہیں ان سے مونوگرام ہٹانے کی ہدایت۔ سانحہ ساہیوال بھی پنجاب پولیس کو راہ راست پر نہ لا سکا۔ پی آئی سی کے باہر پولیس گردی کا ایک اور واقعہ۔ میاں نواز شریف کی روانگی کے بعد پولیس اہلکاروں کے لیگی کارکنان کو دھکے، ڈی ایس پی کی لیگی کارکن کو گالیاں۔ شہری پولیس اہلکار کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گالیوں سے روکتا رہا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا پی آئی سی میں 5 گھنٹے تک چیک اپ، ای سی جی، ایکو کارڈیوگرافی اور تھیلیم سکین ٹیسٹ کیے گئے۔ دل کے پٹھے معمول سے زیادہ سخت، رپورٹ غیر تسلی بخش۔ میڈیکل بورڈ اینجیوگرافی ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کرے گا۔ فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے ادویات کی قیمتوں میں 60 سے 80% اضافہ کر دیا۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور ادویات کی گراں فروشی پر قابو پانے میں ناکام۔ چند ہفتے قبل ادویات کی قیمتوں میں 15 سے 20% اضافے کا بم گرایا گیا۔ ادھر چیف سیکرٹری یوسف نسیم کھوکھر کی ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ جعلی اور انسانی جلد پر تباہ کن اثرات ڈالنے والی کاسمیٹکس نہیں چلیں گی۔
پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے کاسمیٹک کی تمام مصنوعات کا ملک بھر کے لیے مشترکہ اسٹینڈرڈ فائنل کر دیا. کاسمیٹک کمپنیز کے لیے PSQCA کا لائسنس لینا لازم قرار. شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک دباؤ کم کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک. ڈپٹی کمشنر صالح سعید کی ہدایات پر مختلف راستوں پر یو ٹرنز بند کرنے کا فیصلہ. ادھر رہائشی اور کمرشل عمارتوں کے 5 نقشہ جات کی منظوری دے دی گئی. LDACT کے فائل ہولڈرز کو پلاٹ دینے کے لیے حصول اراضی کا عمل تیز. DG LD آمنہ عمران خان کی ہدایت پر اسکیم کا سائٹ آفس قائم. اسکیم کی پلاننگ میں ترامیم کو حتمی شکل دینے کی ہدایات جاری. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اقربا پروری. پرائیویٹ یونیورسٹیز کو چارٹرڈ دینے کا اختیار پرائیویٹ یونیورسٹی کے مالک کو سونپ دیا گیا. گھریلو ملازمین کے حقوق کا تحفظ. پنجاب حکومت نے قانون تیار کر لیا. ملازم کی عمر 15 سال سے زائد. جبری مشقت ممنوع. 8 گھنٹے ڈیوٹی جبکہ ہفتے میں 1 چھٹی بھی ہوگی. بیماری سے بچاؤ کی ویکسینیشن بھی مالکان کی ذمہ داری میں شامل. محکمہ لیبر کی 100 روزہ پالیسی کے ثمرات پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن تک پہنچ گئے. جدید آٹومیشن پالیسی کا فیز 1 مکمل. گھریلو ملازمین کا بل پاس ہوتے ہی رجسٹریشن کے آغاز کا اندیا. پنجاب وائی فائی کے سگنلز ختم ہونے لگے. مفت وائی فائی کی سہولت. حکومت کا منصوبے کے لیے مزید فنڈز دینے سے انکار. شہر کے مختلف مقامات پر لگے وائی فائی ہاٹ اسپاٹ بند. سابقہ دور حکومت میں مفت وائی فائی کے لیے 19 کروڑ 42 لاکھ خرچ کیے گئے تھے. کابینہ کمیٹی برائے فائنانس کا اجلاس. پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیے 95 ملین روپے. لاہور مسافر خانے کے لیے 29 ملازمین رکھنے کی منظوری دے دی گئی. شاہدرہ اور محمود بوٹی کے مقام پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کا پلان. MD واسا نے منصوبے کے لیے شاہدرہ میں 1000 ایکڑ محکمہ جنگلات کی اراضی لینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری السار ہے. کمشنر لاہور ڈویژن ڈاکٹر مشتبہ پراچا کی زیر صدارت اجلاس. جاری ترقیاتی اسکیموں پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا گیا. سپورٹس کی جاری ترقیاتی اسکیم میں زمین کے حصول کے لیے ہدایات بھی جاری. MD واسا سے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ MCB کی ملاقات. سپریم کورٹ کی ہدایت پر واسا کا ڈین فنڈ اکاؤنٹ کھولنے کا فیصلہ. MCB کے وفد کا واسا کو علیحدہ بلنگ پورٹل تیار کرنے کی پیشکش. MD واسا کی ڈائریکٹر فائنانس کو علیحدہ بلنگ پورٹل پر کام کرنے کی ہدایت. بجٹ، ٹیکس اور گاڑیوں کا ریکارڈ آن لائن ہوگا. محکمہ بلدیات کا ٹیکس سے متعلقہ تمام ریکارڈ آن لائن کرنے کا فیصلہ. سرکاری بابو ہو جائیں اب ہوشیار. عوام کی شکایات کا حل نہ کیا تو چلے گا ڈنڈا. گورنر چودھری سرور نے پنجاب رائٹ ٹو پبلک سروس مسودہ قانون 2019 پر دستخط کر دیے. رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن پنجاب کا سربراہ چیف کمشنر ہوگا. صوبائی وزراء کی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں عدم دلچسپی برقرار. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری نے اجلاس سے غیر حاضر وزراء کے خلاف سخت ترین کارروائی کی رولنگ دے دی. صوبائی وزیر قانون کی فون کال ریکارڈ کرنے والے MS کو معطل کرنے کے لیے سمری بھی تیار کر لی گئی. سینئر صوبائی وزیر کا سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کو 1 ہفتے کا آخری الٹیمیٹم. نتائج تسلی بخش نہ ہونے پر ٹاپ مینجمنٹ تبدیل کرنے کا اندیا. عبدالعلیم خان کہتے ہیں کوئی رعایت نہیں ہوگی. زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد ہوگا. لاہور بورڈ کا انٹرمیڈیٹ پاس کرنے والے ہونہار طلبہ کے لیے قومی ذہانت وظیفے کا اعلان. میرٹ پر پورا اترنے والے امیدواروں کو 36,000 روپے سالانہ وظیفہ دیا جائے گا. وظیفے کے لیے پری میڈیکل 1032، پری انجینئرنگ 1009، جنرل سائنس 979 کا میرٹ مقرر. پنجاب ریونیو اتھارٹی کا لبرٹی میں منال ریسٹورنٹ پر چھاپا. وکلاء کی رکاوٹ کے باوجود مکمل ریکارڈ قبضے میں لے لیا. ادھر PRA کا ایلی کیفے اور بندو خان پر چھاپا. پنجاب ریونیو اتھارٹی کا لبرٹی میں منال ریسٹورانٹ پر چھاپا. وکلاء کی رکاوٹ کے باوجود مکمل ریکارڈ قبضے میں لے لیا. ادھر PRA کا ایلی کیفے اور بندو خان ریسٹورانٹ کے ریکارڈ کی سیکیورٹی کا عمل تیز. ریکارڈ کے لیے بینکوں کو خط.
خراب میٹر خود بخود ٹھیک ہو گئے، لیسکو کی پھرتیاں صارفین کے بلوں پر خراب میٹر تبدیل کا سٹیٹس لگا دیا۔ خراب میٹرز کی تعداد 30,000 سے زائد، تبدیل کرنے کی بجائے ڈیفیکٹو کوڈ ختم کرنا شروع کر دیے۔ وفاقی وزیر عامر کیانی اور سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا شیخ زید ہسپتال کا دورہ۔ وفاقی وزیر کا ہسپتال کے مسائل جلد حل کرانے کی یقین دہانی۔ کہتے ہیں وزیر اعظم کی کرکٹ کے بعد صحت ترجیح ہے۔ 27 جنوری کو وزیر اعظم ہیلتھ اسکیم کا افتتاح کریں گے۔ شہر میں 3 روزہ پولیو مہم کا آخری روز، ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنرز کا مختلف یوسیز کا دورہ، پولیو ٹیموں کی کارکردگی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ ننھے بچے کی جج بننے کی خواہش، سیشن جج لاہور خالد نواز نے خواہش پوری کر دی۔ ننھے بچے کو ساتھ بٹھا کر درخواست ضمانتوں پر کیسز کی سماعت کی۔ ادھر نیشنل لاء کالج کے طلباء کا اساتذہ کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ کا دورہ۔ مشیر وزیر اعلیٰ چودھری اکرم کی جانب سے صحافیوں اور کالم نگاروں کے اعزاز میں تقریب، گورنر پنجاب مشیر وزیر اعظم نعیم الحق سمیت تحریک انصاف کے رہنماؤں اور سینئر صحافیوں کی شرکت۔ ڈسٹرکٹ ممبر عمرانہ طاہر کی بیٹی کی شادی کی تقریب کا انعقاد۔ لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا نوبیاہتا جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کیلی گرافی، سی اسکیپ اور لینڈسکیپ پر مبنی تصاویر کی نمائش، زندگی کے مختلف پہلوؤں اور رنگین پینٹنگز کے ذریعے نمائش کا حصہ بنی۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی خصوصی شرکت۔ اور اسپورٹ پنجاب کے زیر اہتمام جاری انڈر 16 ایتھلیٹکس کیمپ اپنے اختتامی مرحلے میں داخل۔ کیمپ میں شامل کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے فٹنس ٹیسٹ شروع ہو گئے۔